الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اکابر علماء دیوبند کی رمضان کے معمولات کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کی تھیں. علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، یہ تو جمیع اہل سنت والجماعت کی ترجمان جماعت ہے. اور ان کے وجود ہی کی وجہ سے دنیا میں جو کفر اور ضلالت کی آگ بڑی بڑکی ہوئی تھی اس میں کمی واقع ہوئی. اور ہر ہیرا ایسا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت رمضان المبارک میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے اور دیکھنے والوں کو ان پر ترس آتا تھا. اور آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. اور عبادت کا یہ عالم تھا
کہ دن بھر روزہ ہوتا تھا اور مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی جگہ وہ 20 رکعت اوابین پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کم از کم 2 پارے تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر رکوع اور سجدہ بھی بڑے اطمینان اور سکون سے کیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت بھول گئے ہیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں کم از کم صرف تراویح میں 1.25 گھنٹہ لگتا تھا، اور آج ہم اپنے تراویح کا معمول دیکھ لیں، کہتے ہیں جی ایسا قاری ہونا چاہیے جو تیز پڑھتا ہو، اور ایک قاری صاحب کا نام تو رکھ دیا موٹر وے۔ اب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لوگ رکوع میں ہوتے ہیں، وہ سلام پھیر رہا ہوتا ہے، لوگ دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے گزارا اور خوب عبادات کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کا معمول بدل جاتا تھا، وہ صرف اور صرف قرآن پڑھتے تھے۔ صبح نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت شروع کر دی، پھر 1 گھنٹہ آرام کیا، اس کے بعد پھر تلاوت شروع، ظہر کی نماز پڑھی پھر تلاوت، عصر کی نماز پھر تلاوت۔ ان کا ایک دوست آیا سیاسی ملنے کے لیے، وہ آ کے ان کو خبریں سناتا کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، 2 مہینے بعد آتا، کبھی جلدی آ جاتا، تو وہ رمضان میں آ گیا۔ تو باہر ایک خادم بیٹھا تھا، ان سے ملا، اس نے کہا حضرت جی آپ کدھر؟ کہا میں شیخ صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت کے ہاں رمضان ہے اور رمضان میں ملاقات نہیں ہوتی، نے کہا کوئی ممکن ہو وقت جس میں میں ان سے سلام دعا کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے آئیں گے تو راستے میں آپ ملاقات کر لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا حجرہ کہاں ہے؟ کہا یہ حجرہ ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے دروازہ بجایا، لیکن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انتظار میں بیٹھ گئے، مکہ راشی صف برابر کی، مکہ راشی۔ تو وہ انتظار میں بیٹھ گئے، تو جس وقت حضرت کے نکلنے کا وقت تھا تو ان کو کوئی کام یاد آیا، ادھر چلے گئے۔
واپس آئے تو شیخ الحدیث صاحب نے نیت باندھ لی تھی نماز کی۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو میں مل لوں گا، تو نماز کے بعد انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی، اور وہ باہر گئے کہ میں تھوڑا باہر جاتا ہوں پھر آتا ہوں۔ اتنے میں حضرت دوبارہ حجرے میں چلے گئے اور انہوں نے دور کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن ایسے بخار کی طرح چمٹ نہیں جاتا جس طرح آپ کو چمٹ گیا ہے۔ تو انہوں نے اندر سے صرف اتنا کہا وعلیکم السلام، اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا بھی ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں اتنا ہی انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، اور اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہی حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ تقوی نہ ہو تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور اللہ نے بھی روزے کا مقصد جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر سے وہ گناہ نکل جائیں جن کی بدولت تقوی کے اوپر داغ آتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر جو غربت میں ہیں ان کے اوپر بھوک اور افلاس کیسے ہوتی ہے، ان کے اوپر اس کا کیسا رنگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن اوامر کا پوچھا جائے گا ان میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ پوچھا جائے گا تو نے پڑوسی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اس خاتون سے محلے کے لوگ، محلے کی خواتین اس سے راضی ہیں لیکن عبادات یہ بہت کم کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری دے دو یہ جنتی ہے۔ اور ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ یہ نوافل بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے۔ پڑوسی اس سے بہت تنگ ہیں، تو کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گی۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے تو ہمیں خطرہ لگ گیا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ بن جائے ان کا، اتنے حقوق بیان کیے۔
تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں اپنے معمولات کو بڑھا دینا چاہیے۔ جتنے ہم روز کے عبادت کرتے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی رمضان المبارک کی وہ برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور یہ قسمت والوں کو دن ملتے ہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تیاری کی ہوگی رمضان المبارک کے بارے میں، درس کے اہتمام کا انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کو شہادت کا مرتبہ ملا اور اللہ سے جا کے وہ مل گئے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم اس کو غنیمت جان کر اس میں عبادت کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کے صحیح دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادینا وسبلنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم بامتی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم خیال عثمان واقضاهم علی وفاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وحمدۃ اسد اللہ واسد رسولہ، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم، فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ صفحہ درست فرما لیں۔ ایک ضروری اعلان ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز
مولانا محمد فاروق ناصر صاحب پڑھائیں گے. آپ تمام حضرات بر وقت آنے کی کوشش فرمائیں.